Assalamu alaikum students. This is your Islamia teacher Miss Shireen, and today we are going to learn the topic Waqt ki Pabandi, page 55 for boys and girls both. Before we start our lesson, آپ اپنی پینسل، اپنی کتاب اور اپنی کاپی اپنے بالکل قریب رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کتاب کھولیں گے اور ہم لیسن کی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وقت کی پابندی۔ بچوں، نام تو بہت ہی آسان ہے، اس کا میننگ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وقت کی پابندی یعنی وقت پر کاربند رہنا، وقت کا خیال رکھنا۔ اب ریڈنگ کرتے ہیں پیارے بچوں۔ وقت کی پابندی کا مطلب ہے اپنے کاموں کو مقرر وقت پر سر انجام دینا۔ وقت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی قیمتی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی ترجمہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، یعنی اسلام کی خوبصورتی ہے یہ، کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں بچوں، اگر آپ اپنا کام توجہ کے ساتھ کریں گے تو ہی آپ کا کام صحیح ہوگا، لیکن اگر آپ دوسروں کے کام کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، مثال کے طور پہ ٹیچر اگر پڑھا رہی ہیں لیکن آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ لیسن کی طرف نہیں ہے، تو آپ کو لیسن کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کا اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں ہے، اور جو اس کے فریضے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی طرف توجہ دے۔ آگے پڑھیں۔ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اس کے صحیح استعمال سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ پیارے بچوں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، گیا وقت تو کبھی بھی ہاتھ نہیں آئے گا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا تو ہم نے اپنا ہی نقصان کیا۔ وقت نے پلٹ کے واپس نہیں آنا۔ نظام فطرت اور وقت۔ نظام کائنات سے بھی وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے، یعنی ہم نظام کائنات پہ اگر غور و فکر کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وقت کی پابندی کا ہمیں سبق دیا ہے۔ مثلاً رات اور دن کے وقت کی پابندی کے ساتھ رد و بدل، سورج اور چاند وقت کی پابندی کے ساتھ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ ہر موسم اپنے وقت مقرر پر بدلتا ہے۔ دن میں ہم 5 بار نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حج کو مقرر وقت پر ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عیدین بھی وقت مقرر کے ساتھ ہی منسلک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مثلاً آپ اسٹوڈنٹس ہونا تو آپ نے اسکول جانا ہے، تو آپ صبح اٹھ کر ایک وقت مقرر پر ہی اسکول آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب اگر آپ کا دل چاہا تو آپ دوپہر میں اٹھ کے آئیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ کے لیسن رہ جائیں گے۔ آپ کو ایک مقرر وقت پر اٹھنا ہے، مقرر وقت پہ آپ کو اسکول پہنچنا ہے۔ عملی زندگی میں وقت کی پابندی۔ اگر وقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ وقت کے ساتھ انصاف ہے، اور اگر وقت کو ضائع کر دیا جائے تو یہ وقت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ پڑھائی کے وقت پڑھا جائے، کھیل کود کے وقت کھیلا جائے، آرام کے وقت آرام کیا جائے، سونے کے وقت نیند پوری کی جائے، اور جاگنے کے وقت بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہی وقت کے ساتھ انصاف ہے۔ طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کو پوری توجہ کے ساتھ کریں، صحیح وقت پر انجام دیں۔ کچھ بچے اسکول سے ملا ہوا ہوم ورک وقت پر مکمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے امتحانات کے دنوں میں گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو طالب علم وقت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے سیکھا کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ دیکھیں، اگر ہم ڈیلی ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ایگزام کے قریب ہم جلدی سے سارا کچھ کر لینا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈیلی ہوم ورک کرنا ہوگا، اور اسی سے ہمارے ایگزام میں اچھے نمبر آئیں گے۔
پیارے بچوں، جو بچے وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنی تعلیم، کھیل کود، خوراک اور صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب رہتے ہیں۔ ظاہر ہے بیٹا، آپ سب کامیاب ہی ہونا چاہتے ہیں، ناکام ہونا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اپنے ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ جب پڑھائی کا ٹائم ہوگا اپنا ہوم ورک کریں گے، لیسن سمجھیں گے۔ پھر جب کھیل کود کا ٹائم ہوگا تو آپ خوب کھیلیں گے، اور جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو آپ کھانا کھائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ ابھی میں نے اور کھیلنا ہے اور ماما کھانے کے لیے بلا رہی ہیں تو اب جا نہیں رہے۔ نہیں، آپ نے ہر چیز کو اس کے ٹائم پہ ہی کرنا ہے۔ اسی سے آپ کو صحت مند بھی آپ ہوں گے اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ وقت کے استعمال میں اعتدال۔ ہوپ کہ آپ کی بک سامنے کھلی ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ زیر لب آپ بھی اسے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ الفاظ کو پہچان جائیں۔ زندگی میں کامیابی، اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ دن بھر کے جتنے بھی کام ہیں، مثلاً کھانا پینا، لکھنا پڑھنا، عبادت، سونا جاگنا، کھیل کود اور سیر و تفریح وغیرہ، ان کے لیے اوقات مقرر کر دیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ پڑھنے کا وقت بھی کھیل میں لگا دیں اور امتحان کے وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ زندگی کے معاملات میں، تبلیغی مشن کی مصروفیات میں ہمیشہ وقت کا بہترین استعمال کیا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اپنے اساتذہ کی مدد سے دن بھر کے کاموں کا ایک ٹائم آپ نے بنانا ہے، ایک جدول بنائیں تاکہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، ہم نے لیسن کی ریڈنگ کی ہے وقت کی پابندی، اور اس کو سمپل اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو اگر ہم کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ایگزام میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ وقت ضائع ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہوگا۔ جی، اب ہم اپنے کویشچن اور آنسرز کی طرف آئیں گے، مشقی سوالات کریں گے۔ میں آپ کو مشقی سوالات سمجھا رہی ہوں، اس کے بعد میں اس کی پکچر آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گی۔ آپ تمام بچے سوال جواب لکھیں گے نیٹ اینڈ کلین۔ آپ اس طرح اپنا ڈیٹ لکھیں گے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اوپر آپ عنوان لکھیں گے، مارجن لائنز لگائیں گے، سائڈ میں ڈیٹ لکھیں گے، پھر نیٹلی اینڈ کلینلی آپ اپنے سوال جواب کاپی پہ تحریر کریں گے۔ سوال لکھنے کے بعد ایک سطر خالی چھوڑ کے نیچے اس کا جواب لکھیں۔ جواب کمپلیٹ ہو جائے پھر ایک سطر چھوڑ کے اینڈنگ لائن لگا لیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ سوال کی طرف جائیں گے۔ ڈن؟ اس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنا کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے بعد آپ اپنا ہوم ورک مجھے سینڈ کریں گے۔ گرلز اپنا ہوم ورک مس حلیمہ کے پرسنل نمبر پہ سینڈ کریں گے، اور بوائز میرے نمبر پہ سینڈ کریں گے۔ ہم آپ کا ہوم ورک چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے، اور جس کا ہوم ورک سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، جس میں املا کی مسٹیکس بھی نہیں ہوں گی، صفائی بھی ہوگی، نیٹنس ہوگی، اور درست بھی ہوں گے جواب، اس کو سٹار بھی ملے گا اور اس کا کام گروپ میں پوسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ تو اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں مشق میں پہلا سوال کون سا ہے۔ وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ میرے جواب بتانے سے پہلے 1 سیکنڈ کے اندر آپ خود سوچیں وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے۔ اب جب میں آپ کو جواب بتاؤں تو آپ یہ دیکھنا کہ آپ نے صحیح جواب سوچا تھا یا نہیں۔ وقت کی پابندی سے مراد اپنے کاموں کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ وقت کی پابندی سے کا میننگ ہے کہ ہم اپنے سارے کام اسی وقت پہ کریں جو کہ ان کے کرنے کا وقت ہے۔ ہوم ورک کے وقت ہوم ورک کریں گے، نماز کے وقت ہم نماز پڑھیں گے، کھیلنے کے وقت ہم کھیلیں گے، یہی وقت کی پابندی ہے۔ آئیں دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ اب دیکھیں، آپ سب طالب علم ہیں، آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ وقت کی پابندی نہ کریں؟
تو سوچیں اگر آپ دن کے 10 بجے اٹھ کے اسکول آ رہے ہیں تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اسکول آئیں گے، لیٹ آئیں گے، آپ کو پہلے تو پنشمنٹ ملے گی، آپ کو وہاں شرمندگی ہوگی، پھر آپ کلاس میں داخل ہوں گے تو ٹیچر اپنا لیکچر لے چکی ہوں گی، امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھا چکی ہوں گی، آپ کو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نیکسٹ ڈے پھر آپ کا نقصان ہوگا کہ آپ نے پچھلا لیسن پڑھا ہی نہیں، آپ نہیں جانتے کہ بچے اب کہاں ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے وقت کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم اس سوال کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسکول سے ملا ہوا ہوم ورک وقت پر کیا جائے، وقت پر مکمل کریں، ورنہ طالب علم امتحان کے دنوں میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جواب تھا کہ آخر کیوں طالب علم وقت کی پابندی کریں؟ کیونکہ کامیابی کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، وقت کے استعمال میں اعتدال سے کیا مراد ہے؟ اعتدال کا میننگ ہے بیلنس کرنا، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ آئیں ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ وقت کے استعمال میں اعتدال سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کاموں کے اوقات مقرر کیے جائیں، کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کی جائے، کھانا پینا سونا جاگنا اور سیر و تفریح سب کا وقت مقرر کیا جائے۔ جی اسٹوڈنٹس، سمجھ آئی کہ اعتدال سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر کام اپنے وقت پہ کیا جائے اور ہر کام میں اپنی زندگی کے کاموں میں ہم بیلنس رکھیں۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا کہ نظام فطرت سے وقت کی پابندی کی کوئی 3 مثالیں بیان کیجیے۔ ہم نے اپنے لیسن میں اس کی کچھ مثالیں پڑھی تھیں، پیج نمبر 55 پہ۔ نظام کائنات سے بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ نظام کائنات مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے اس کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہوا اور سب کو ٹائم دے دیا ہے، فکس کر دیا ہے، سب کی ذمہ داریاں ان کو بتا دی ہیں۔ مثلا سورج چاند وقت کی پابندی کے ساتھ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے وقت پہ بدلتا ہے، دن میں 5 نمازیں جو ہم پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ جی آج ہم اب سوال کا اور اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ نظام فطرت سے وقت کی پابندی کی 3 مثالیں بیان کریں۔ جواب، نظام کائنات ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے، یعنی ہمیں سکھاتا ہے۔ مثلاً اب ہم 3 مثالیں دیں گے۔ نمبر 1، رات اور دن وقت کی پابندی کے ساتھ رد و بدل ہوتے ہیں، یعنی آتے جاتے ہیں، پہلے رات ہوتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے پھر دوبارہ رات ہوتی ہے۔ یہ جو وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے نا، یہ اسی پہ چلتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل یعنی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، موسم اپنے وقت پر بدلتا ہے۔ نمبر 3، نمازیں وقت کی پابندی سے ادا کی جاتی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آئے ہم اپنے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وقت کی پابندی سے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہی حدیث اس لیسن میں پڑھی تھی، ہم اس کا ترجمہ اب لکھیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے سوال ہے، وقت کی پابندی سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ نیچے والی لائن میں ترجمہ لکھیں گے، کوماز کے درمیان میں لکھیں گے۔ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہیں ہے، یعنی آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لگائے ہوئے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو۔ آپ اس بات کی طرف توجہ نہ دیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ آئیں دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال کون سا ہے۔ وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کہاں کیا جائے؟ جی بچوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے ہر لمحے کا حساب لینا ہے، تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے
کہ ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں استعمال کریں. تو اب ہم اس کا سوال اور جواب پڑھ لیتے ہیں. وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال اچھے اور مفید کاموں میں کیا جانا چاہیے. مفید کام سے کیا مراد ہے؟ مفید کام وہ سارے کام جن سے یا آپ کی ذات کو فائدہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری مخلوق کو فائدہ ہو یا کسی نہ کسی صورت میں کسی دوسرے کو فائدہ ہو. ایسے کام یا ایسی باتیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو وہ کوئی عقل مند کبھی بھی نہیں کرے گا. تو جواب ہم پڑھتے ہیں اس کا. وقت کا زیادہ استعمال اچھے اور مفید کاموں میں کیا جانا چاہیے. مثلاً کھانا پینا صحت کے لیے ضروری ہے، کھانا پینا چاہیے. اور لکھنا پڑھنا کامیابی کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کھیل اور تفریح، عبادت وغیرہ، یہ تمام کام ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. کھانا پینا، سونا جاگنا وقت پہ، لکھنا پڑھنا، کھیل اور تفریح، عبادت، یہ سب فائدہ مند کام ہیں. بیکار باتوں میں اور بیکار چیزوں میں ہمیں کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے بک ورک کی طرف آتے ہیں. آپ نے اسی طرح یہ سوال جواب کاپی میں لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے پھر مجھے سینڈ کرنے. جی، خالی جگہ پر کریں. سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں. اپنی کتابیں کھولیں، پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ہونے چاہیے. ہماری پہلی خالی جگہ پر ہے وقت کی پابندی کا مطلب اپنے کاموں کو ڈیش پر سر انجام دینا ہے. کب انجام دینا چاہیے ہمیں اپنے کاموں کو؟ وقت مقرر پر. تو آپ یہاں لکھیں گے مقرر وقت پر. یہ دیکھیں، مقرر وقت پر. فل ان دی بلینکس نمبر 2 ہے وقت ایک امانت ہے. اس کا ایک لمحہ ضائع کرنا امانت میں خیانت ہے. یہ لفیا نون اور تے، خیانت. ٹھیک ہے، خیانت کا مطلب ہے کہ جو امانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے سونپی تھی آپ نے اس کی صحیح حفاظت نہیں کی ہے. جی نیکسٹ ہے سونے کے وقت نیند پوری کی جائے اور جاگنے کے وقت بیدار ہو جانا چاہیے. یہی وقت کے ساتھ ڈیش ہے. کیا ہے وقت کے ساتھ؟ انصاف. الف نون صاد الف فے، انصاف. ٹھیک ہے، اگر آپ نے وقت ضائع کیا تو یہ بے انصافی ہوگی اور بے ایمانی ہوگی وقت کے ساتھ. نمبر 4، جو طالب علم وقت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں وہ ڈیش نہیں ہوتے. اچھا، تو جو اسٹوڈنٹس اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور کبھی کام ہی نہیں کریں گے، سبق یاد نہیں کریں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس فل ان دی بلینکس میں آپ لکھیں گے کامیاب. املا کی مسٹیک نہیں کرنی، اچھے طریقے سے لکھنا ہے، خوبصورتی اور صفائی سے لکھنا ہے. خالی جگہ پر نمبر 5، دن بھر کے کاموں کا ایک ٹائم ٹیبل یعنی جدول بنائیں تاکہ آپ اپنے ڈیش کا بہترین استعمال کر سکیں. کس چیز کا بہترین استعمال کرنا ہے؟ اپنے وقت کا. ٹھیک ہے، ہوپ کہ آپ سب نے اپنی خالی جگہ پر مکمل کر لی ہوں گی. اگر آپ سے کوئی رہ گیا ہے تو آپ اس کو ریوائنڈ کر کے تو دوبارہ اس کو کمپلیٹ کر لیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے درست جواب کے سامنے درست اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا امانت میں خیانت ہے. تو 4 کلاس کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے یا آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط جملہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہی ہے اور ہمیں اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ضائع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اس امانت میں خیانت ہوگی. تو یہاں ہم درست کا نشان لگائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2، بزرگوں کا کہنا ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. بتائیں آپ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو کل کا دن گزر گیا وہ پلٹ کر واپس آ جائے؟ ہم نے کل جو کام چھوڑ دیے تھے پھر وہ پلٹ کر واپس آئے اور ہم تب کر لیں؟ نہیں نا، ایسا نہیں نہ ہوتا. تو بزرگوں کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. تو ہم اس پہ درست کا نشان لگائیں گے. رائٹ. دن میں 5 نمازیں ہم وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب بتائیں یہ صحیح ہے یا غلط؟ یقیناً یہ صحیح ہے، تو ہم اس پہ درست کا نشان لگائیں گے. نمبر 4،
جو طالب علم وقت کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو بتائیں جو بچہ ہوم ورک بھی نہیں کرے گا، سبق یاد بھی نہیں کرے گا، تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو پھر یہ جملہ ٹھیک ہے، درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 5، سورج اور چاند وقت کی پابندی کے ساتھ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ ہر موسم اپنے وقت مقرر پر بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج دوپہر میں غروب ہو گیا ہے یا چاند دوپہر میں نکل آیا؟ ایسا نہیں نہ ہوا۔ جو اللہ نے ان کی ٹائمنگ فکس کی ہوئی ہیں وہ اسی پہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے وقت پر ہی آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جملہ بھی درست ہے، ہم اس پہ بھی درست کا نشان لگائیں گے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے یہ تمام جملے ہی درست ہے۔ ٹھیک ہے 4 کلاس، اوکے۔ اب ہمارے پاس کام ہے کالم الف اینڈ کالم بے۔ اب ہم نے کالم الف کو پڑھنا ہے اور اسے 2 کے ساتھ ملانا ہے۔ نظام کائنات وقت کا پابند ہے۔ دوسرے کالم کے 3rd لائن میں وقت کا پابند ہے۔ آپ پینسل کے ساتھ اس کو ملا لیں، نظام کائنات وقت کا پابند ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ملائے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 2، وقت کیا ہے؟ وقت ناانصافی ہے، اوپر والا دیکھیں۔ نہیں، ناانصافی تو نہیں ہے۔ اوکے، سارے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یعنی نمبر 2 کو ملائیں گے ہم اس کے لاسٹ کالم سے، دوسرے کالم کی لاسٹ لائن سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ اوکے جی۔ وقت کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نعمت تو نہیں ہے نا، ناانصافی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اوپر آئے، سب سے پہلی لائن میں وقت کو ضائع کرنا ناانصافی ہے۔ اوکے، آئے دن بھر کے کاموں کے لیے کیا ہے؟ دن بھر کے کاموں کے لیے دوسری کالم کے دوسری لائن میں اوقات مقرر کریں۔ دن بھر کے کاموں کے لیے اوقات مقرر کریں، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں۔ ہوم ورک کیا؟ ہوم ورک وقت پر مکمل کریں۔ اب اس کو آپ ملا لیں، وقت پر مکمل کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنا لیسن اچھی طرح پڑھا، ہوپ کہ آپ کو سارا سمجھ بھی آیا ہے۔ مشکل تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم نے یہ پوائنٹ سمجھنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ تو وقت پہ اپنا ہوم ورک کرنے والا بچہ ٹیچرز کو بھی پسند ہوتا ہے اور اس کے اچھے نمبر آتے ہیں ایگزام میں، تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا خیال رکھنا، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرض آپ کو دیے ہیں نا، بڑوں کی خدمت کرنا اور سارے کام، وہ سارے آپ وقت پر کریں گے تو یہ دنیا بھی بڑی خوبصورت آپ کو لگے گی، کیونکہ سارے کام آپ کے سکون سے ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ میرے پرسنل نمبر پہ مجھ سے میسج کر سکتے ہیں۔ ٹائمنگ سر نے گروپ میں بتا دی ہیں، وہ ہوم ورک سینڈ کرنے کا ٹائمنگ ہے۔ اوکے، یہ بھی جان لیں کہ جو بچہ ہوم ورک سینڈ کرے گا اسی کو ہم پریزنٹ سمجھیں گے، اسی کی اٹینڈنس لگائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اپنا ہوم ورک خوبصورتی سے کریں، صفائی سے کریں، اور پھر مجھے سینڈ کر دیں۔ یہ اس طرح جس طرح میں نے آپ کو یہ لکھے ہوئے دکھائے ہیں، صاف ستھرے، ڈیٹ کے ساتھ، عنوان کے ساتھ، کوشچن آنسر لکھ کر، سارے صاف ستھرے۔ اور گرلز جو ہیں وہ مس حلیمہ کو ان کے پرسنل نمبر پہ ہوم ورک سینڈ کر دیں۔ اوکے، اب ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک لیسن پڑھا تھا آداب مجلس۔ آپ کو میں نے بتایا تھا مجلس کیا ہوتی ہے، جب چند لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو اسے مجلس کہتے ہیں۔ تو مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ مجلس ایسی ہونی چاہیے نا جو ہمیں نیک کاموں کی طرف راغب کرے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں، جس سے ہمارا اخلاق اور سب سے بڑی ہمارا کردار اچھا ہو۔ تو اس کے ایک سوال رہ گیا تھا، 2 سوال رہ گئے تھے، میں آپ کو ان کی پکچر سینڈ کروں گی، یہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ پہلے آداب مجلس کے سوالات اپنی کاپی پہ کریں گے، اس کے بعد آپ اپنے وقت کی پابندی کا لیسن لکھیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا،
خوب پڑھیے گا، کھائیں پئیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔